الحمدللہ مبین البیان خالق الجان والجلال رازق عبد الخیر والطغیان غافر الذنب والعصیان نحمده علی كل حال وزمان اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد مننا الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا الله وبركاته محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جسد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا میری راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا اور ادب کی ہے جگہ خاک عرب اے قافلے والو چلو اب سر کے بل کیونکہ محمد کا دیار آیا رہا محروم ہے مسلم وہی مولا کی رحمت سے رہا محروم اے مسلم وہی مولا کی رحمت سے محمد کی نبوت پر جسے نہ اعتبار آیا سبحان اللہ محمد کی نبوت پر جسے نہ اعتبار آیا حمد و ثنا کے بعد لائق سب تکریم منتظمین محفل جناب عزت معاب حضرت علامہ مولانا محترم جناب خالد محمود ریاض صاحب اور ان کے رفقاء اور دیگر معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کریم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرنے کا ہمیں ایک اور موقع عنایت فرمایا میں کوئی عالم دین نہیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں دعا ہے میرا مالک میری نوکری اپنی پاک بارگاہ کے اندر مستجاب فرمائے سامعین محترم آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ کے نام سے منعقد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا عالم انسانیت مکمل طور پر شرک کے اندر کفر کے اندر ڈوب چکی تھی ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا کسی بڑے کو چھوٹے کا ادب و احترام نہ تھا
اور معیشت کے لحاظ سے سود کا دورہ تھا، ہر طرف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اس وقت میرے مالک کو عالم انسانیت کی حالت زار پر رحم آیا تو اللہ کریم نے اپنا محبوب امت مسلمہ کو عطا فرمایا، بلکہ پوری عالم انسانیت کو عطا فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق ہم نے ایمان والوں پر احسان فرما دیا ہے کہ انہی میں ایک رسول مبعوث فرمایا ہے۔ جب اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا تو فاران کی چوٹیوں کے اوپر نور محمدی چمکا، تو کہنے والا کہتا ہے کہ نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ آئیے سامنے محترم میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے رب کریم نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے اللہ نے فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ کریم نے ہمیں انسانوں کو دنیا میں کتنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کریم نے ہمیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے مالک نے یہ نہیں فرمایا میں نے آنکھیں دے کر تم پر احسان فرمایا، اللہ کریم نے چلنے کے لیے پاؤں دیے، لیکن یہ نہ فرمایا میں نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ اللہ کریم نے سننے کے لیے کان دیے، یہ نہ فرمایا کہ میں نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، بہت بڑا احسان فرمایا۔ لیکن جب باری اپنے محبوب کی آتی ہے، جب باری محبوب بلال کی آتی ہے، جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، رب کائنات فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والوں کو اپنا محبوب عطا فرما کے ایمان والوں پر احسان فرما دیا ہے۔ جب حضور آئے تو پہلے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب میرے نبی آئے تو کہنے والا کیا کہتا ہے کہ کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ مل کے شامل ہو جائیے، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو سامعین محترم، جب میرے نبی آئے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ اب ہم میلاد کی محفل میں بیٹھے ہیں، آئیے اب میلاد کی طرف چلتے ہیں، میلاد کی تحقیق میں چلتے ہیں کہ میلاد ہے کیا اصل میں۔ لفظ میلاد اس کا معنی ہے عظیم ولادت، یعنی کہ پیدا ہونا، اور میلاد کہتے کسے ہیں؟
ایسی محفل جس میں اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کی جائے، حضور کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، حضور کے محامد، محاسن اور کمالات کو بیان کیا جائے، وہ محفل میلاد کہلاتی ہے۔ سامعین محترم، یہ ولد سے مشتق ہے، میلاد لفظ جو ہے۔ اب بعض کم فہم اور ناقص العقل لوگ اس بات کے راگ علامتیں نظر آتے ہیں کہ یہ جو میلاد، ہم یہ میلاد لفظ یوز کرتے ہیں نا، یہ بس صغیر پاک و ہند کی ایجاد ہے۔ سامعین محترم ذرا توجہ فرمائیے، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب المناقب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے باب، جو ایک باب باندھا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، تو انہوں نے پورے باب کا نام رکھا باب ما جاء فی میلاد النبی۔ تو پتہ چلا امام ترمذی کو بس صغیر کے تو نہیں دینا، لفظ میلاد کا انہوں نے استعمال کیا، پتہ چلا یہ بس صغیر سے پہلے بھی استعمال ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضور کے زمانہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قباس بن حشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، بتائیے اَأَنْتَ أَكْبَرُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حضرت قباس آپ بتائیے کہ کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت قباس فرمانے لگے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر منہ وانا اقدم فی المیلاد، کہ نبی پاک علیہ السلام مجھ سے بڑے ہیں لیکن میلاد میں میں پہلے ہوں، یعنی کہ ولادت پہلے میری ہوئی ہے، بڑے حضور ہیں۔ اب حدیث مبارکہ کے اندر بھی لفظ میلاد کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو میلاد کے لفظ پر جو اعتراض تھا وہ تو جاتا رہا۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نے میلاد منایا، تو سامعین محترم صحیح بخاری کی روایت، حضور پاک علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر التجا گناہ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ آپ ہر سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ یہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ حضور سرور کائنات جس دن پیدا ہوئے اس دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کہ جس دن حضور پیدا ہوئے اور حضور پر وحی کا نزول ہوا، حضور اس کی خوشی میں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، اس کو میلاد منانا کہتے ہیں، صرف برقی و قمقمے لگا کر، یہ محفل سجا کر اسی کا نام میلاد منانا نہیں، بلکہ آپ حضور کی ولادت کے دن کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اس خوشی میں کہ اس دن آمنہ کے لال اس دنیا میں آئے، اس خوشی میں میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، یہ بھی میرے نبی کا میلاد ہے۔ سامعین محترم، ہر دور کے مطابق، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق میلاد منایا جاتا رہا۔ سامعین محترم، حضور سرور کائنات علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا۔ جنگ احد کے بعد آ کر سرور کائنات علیہ السلام کے پاس 30,000 سے زائد صحابہ کا مجمع تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر حضور سے کہتے ہیں، حضور میں آپ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہیں، سرکار کی ولادت کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، اے صحابی ابھی جنگ احد سے واپس آئے ہیں اور تم نے میرا میلاد شروع کر دیا، میری ولادت کی باتیں شروع کر دی۔ میرے رسول نے منع نہ فرمایا۔ پتہ چلا جو میرے نبی کا میلاد مناتا ہے وہ میرے نبی کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام کم و بیش 30,000 کا مجمع تھا۔ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا۔ تو آئیے آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتا چلوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک مرتبہ مسجد نبی کے اندر حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حجرہ انور کے اندر موجود تھے، ہم مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اتنے میں حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا یہ مجمع دیکھا کہ یہ کیسے گفتگو چل رہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا لم استخلفکم ما اجلسکم، اے صحابہ یہ تمہاری مجلس کیسی ہے؟ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اب صحابہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حالانکہ میرے نبی تو فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے ہیں، کیونکہ کہنے والا کہتا ہے کہ ہم یہاں سے صحابہ نے میلاد منایا یا نہ منایا؟ صحابہ اکرام حضرت امیر معاویہ بیان کرتے ہیں ہم حضور کے ہوتے ہوئے مسجد نبی کے اندر جب میلاد کی محفل سجا کے بیٹھے تھے، حضور آئے، حضور نے پوچھا ما اجلسکم، اے صحابہ تمہاری مجلس کیسی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور سرور کائنات کی بارگاہ کے اندر آ کے التجا گنا ہوئے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کرنے لگے اے ہمارے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم بیٹھے اس لیے تھے، ہمیں کوئی دنیاوی مقصد و مدعا لے کر نہیں بیٹھے تھے، اس لیے بیٹھے تھے جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ہمیں دین اسلام کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرما دیا ہے۔ سمیر محترم حضور کی صورت میں ہم پر احسان ہوا، اسی کو میرے مالک نے قرآن کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں کو اپنا محبوب دے کر ان پر احسان کر دیا ہے۔ سمیر محترم اللہ کا جو احسان ہوا، صحابہ کرام اس پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام کیا تم مجھے حلف دے سکتے ہو کیا تم اسی وجہ سے بیٹھتے تھے؟ صحابہ کرام تھوڑے تعجب کا شکار ہوئے، کہنے لگے واللہ ما جلسنا الا لذالک، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے۔ اب میرے حضور نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے اس وجہ سے نہیں پوچھا، میں نے تم سے اس وجہ سے پوچھا، میں نے ما استخلفکم تہمہ، اے صحابہ میں نے تمہیں تہمت کی وجہ سے نہیں پوچھا، تہمت کی وجہ سے تم سے حلف نہیں لیا، بلکہ میں تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خوشخبری کا ذکر فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ سامعین محترم حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاءنی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں جو تم نے مجلس سجائی ہے، جو تم نے میرے میلاد پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے، جبرائیل میرے پاس آئے، میں حجرہ انور کے بعد موجود تھا، جب جبرائیل میرے پاس آئے انہوں نے مجھے خبر دی ان اللہ تعالی یباہی بکم
فیکم الملائکہ، اے صحابہ تم مسجد نبوی میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اوپر عرش میں اللہ تمہارا جبرائیل اور میکائیل اور دیگر فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے۔ پھر کیوں نہ کیے کمیلی والا آ گیا، کھاتا سویرا ہو گیا، کمیلی والا آ گیا، کھاتا سویرا ہو گیا۔ میلاد کی تعریف جانی، اس کے بعد حضور کا اپنا عمل جانا، اس کے بعد صحابہ کرام سے حضور کی حدیث بیان فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، صحیح سند کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، لیکن ہر دور کے تقاضوں کے مطابق میلاد منایا جاتا رہا۔ آج اگر حضور کے دیوانے بیٹھ کر اس صورت میں حضور کا میلاد منا رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا فضل و احسان ہے۔ سامعین محترم، ہماری محفل میں وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھا گیا، حضور کا فرمان پڑھا گیا، حضور کے محامد و محاسن و حضور کے کمالات بیان کیے گئے، یہی میرے نبی کا میلاد ہے۔ سامعین محترم، میلاد کے نام سے یہ منسوب محفل ہے اور بڑی ہی عظمت والی ہے۔ آئیے میں آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے اوپر سب کا اتفاق ہے، ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بات سناتا چلو۔ وہ بڑے اہتمام کے ساتھ حضور کا میلاد منایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، ہر سال بڑے جوش و خروش کے ساتھ حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کا میلاد منایا کرتے۔ حضور کی ولادت کا جب دن آتا، آپ حضور کے محامد و محاسن کی محفل سجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت شاہ عبدالرحیم کے معاشی حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم، ولادت کے دن قریب آ جاتے ہیں۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام کی ولادت کے جب دن قریب آ جاتے ہیں، آپ کے معاشی حالات کمزور ہیں۔ جب حضور کی ولادت کا عین دن آیا، اس وقت آپ کے پاس اور کوئی چیز نہ تھی، آپ نے تو غلاموں کو بلایا۔ حضور کے غلاموں کو بلا کر بنے ہوئے چنے درمیان میں رکھے حضور کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، دیکھنے میں تو بنے ہوئے چنے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ میلاد کی محفل حضرت شاہ عبدالرحیم کی سب سے بڑی کامیاب ترین محفل تھی۔ رات ہو جاتی ہے، جب رات ہوتی ہے بظاہر آنکھیں سو جاتی ہیں، وقت جاگ جاتا ہے، مقدر جاگ جاتا ہے۔ محبوب بلال تشریف لے آتے ہیں، آمنہ کے لال تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالرحیم کو فرماتے ہیں، اے عبدالرحیم، میں جانتا ہوں تیرے معاشی حالات تنگ ہیں، لیکن اے عبدالرحیم، جو تو نے بنے ہوئے چنے رکھ کر میرا میلاد منایا ہے، آج تیرے بنے ہوئے چنے ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو پتہ چلا جو سچے دل سے عاشق حضور کا محفل، حضور کی میلاد کی محفل سجاتے ہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو شرعیت کے دائرے کے اندر رہ کر اگر میلاد منایا جائے تو کملی والے آقا خود تشریف لے آتے ہیں۔ اور میرے آقا تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کی آمد پر جب حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پھر قرآن کا نزول ہوا تو خالق کائنات نے میرے محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر قرآن نازل کیا۔
سامعین محترم پورا قرآن میرے نبی کی شانوں کی گواہی دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں اے قرآن سرکار کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے پوچھیں قرآن سرکار کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ اے قرآن سرکار کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ اے قرآن سرکار کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اے قرآن نبی کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ اے قرآن نبی کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ اے قرآن نبی کی شان بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سامعین محترم قرآن سے پوچھئے اگر اے قرآن نبی کی نورانیت بتا، قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ اے قرآن نبی کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم پورا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پر سیر ہاں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں نے جو روایتیں جو حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو مالک اپنے حبیب علیہ السلام کی ولادت و شہادت کا صدقہ معاف فرمائے، اور ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کو میلاد کی محفل کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پر جگانا با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔